صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الوتر ہم نے پچھلی دفعہ شروع کی تھی، اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث ہے 947، اور یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابن عباس فرماتے ہیں انہ بات عند میمونۃ، یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہم پیچھے باب الوضو میں بھی پڑھ چکے ہیں اور باب الصلاۃ میں بھی اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ جو لا رہے ہیں باب الوتر میں اس کو امام بخاری تو فرماتے ہیں کہ انہ بات عند میمونۃ، کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ تھیں ان کے ہاں رات ٹھہرا، وہی خالتہ فاستجعت فی عرض وسادۃ، اور میں بستر جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ کا اس کے عرض میں لیٹ گیا۔ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ فی طولھا، اور آپ کی اہلیہ جو تھی وہ اس کے طول میں لیٹی ہیں، جس طرح آنے کی طرف یہ لیٹ گئے تھے اور دوسرے طول میں حضرت میمونہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فنام حتی انصرف اللیل، تو سو گئے یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور قریبا منہ، یا نصف کے قریب رات تھی۔ فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، پھر جاگ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا نیند کا جو اثر تھا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ثم قرأ 10 آیات من آل عمران، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی 10 آیات پڑھی۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على شن معلقۃ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لٹکی ہوئی مشک جو تھی اس کے پاس گئے۔ فتودع فاحسن الوضوء، پھر وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا۔ ثم قام یصلی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ فصنعت مثلہ، اور میں نے بھی ویسے ہی کیا۔ فقمت الی جنبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ فوضع یدہ الیمنی علی رأسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائنا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ واخذ بأذنی، مجھے کان سے پکڑا۔ یفتلھا، اور میرے کان کو مروڑا۔ اچھا بھئی، یہ کان مروڑنے کی بات یہ آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انہیں دائیں طرف کھڑا کیا، وہ پھر بائیں طرف ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے دائیں طرف کیا تو وہ پھر بائیں پہ ہو گئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کو پکڑا، کان تھوڑا مروڑا، اور تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف کھڑا کیا کہ ادھر ہی کھڑے رہنا۔ ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، یعنی یہ 10 رکعتیں بنتی ہیں۔ ثم اوتر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے۔ ثم استجا حتی جاءہ المؤذن، یہاں تک کہ آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن آیا۔ فقام صلی رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھی، یہ سنتیں تھیں فجر کی۔ ثم خرج فصلی الصبح، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صبح کی نماز پڑھی۔ تو یہاں سے ہمیں تفصیل یہ پتہ چل رہی ہے، باقی ہم چیزیں چھوڑتے ہیں جو حضرت ابن عباس بیان کر رہے ہیں، ساری ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رکعتیں اور 3 وتر، کل 12 رکعتیں، اگر ہم ایک وتر گنیں تو 12 رکعتیں اور ایک وتر، ورنہ 10 رکعت اور 3 وتر جو ہیں یہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، اور جب مؤذن نے اذان دی اور اٹھ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی، اور پھر اس کے بعد جماعت کے لیے نکلے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کر کے نفل جو تھے وہ پڑھے، اور پھر وتر پڑھے، اور ان کی جو تعداد تھی اس کو طاق کر لیا۔ اگلی حدیث ہے 948، یہ حضرت عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حدثہ، فرماتے ہیں عن ابی، یہ اپنے والد حضرت قاسم سے فرماتے ہیں، اور حضرت قاسم جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، تو گویا ان کے پڑ پوتے ہیں جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ فاذا اردت ان تنصرف، اگر تمہارا فارغ ہونے کا ارادہ ہو، یعنی نماز جب ختم کرنے کا ارادہ ہو، فرکع رکعتن، تو 1 رکعت پڑھ لو، توتر لک ما صلیت، تو جو کچھ تم نے پڑھا ہے وہ اس کو وتر بنا دے گی۔ قال قاسم، قاسم فرماتے ہیں، ورأینا اناسا منذ ادرکنا یؤترون بثلاث، کہ جب سے ہم نے لوگوں کو دیکھا انہیں 3 وتر پڑھتے ہوئے پایا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ، اور اس سب صورتوں کی گنجائش ہے۔ ارجو اللہ یکون بشیء منہ باس، اور ان میں سے امید ہے کہ ان میں سے کسی صورت کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ 2 رکھتے ہیں اور پھر ایک پڑھ کے اس کو وتر کر لو. تو قاسم فرماتے ہیں کہ ہم نے جب سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ 3 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور بڑی وسعت ہے اس میں دین میں، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ 3 پڑھ لے یا 1 پڑھ لے، یعنی 2 اور 1 پڑھیں یا 3 پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے. دین کے اندر وسعت ہے اور مجھے امید ہے کہ ان میں سے کسی صورت کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ 3 اکٹھی پڑھیں یا 2 اور 1 پڑھیں، جیسے بھی پڑھ لیں گے اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ امام ابو حنیفہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ 3 ہی پڑھی جائیں گی اور 2 اور 1 کی بریک اس کے اندر نہیں کی جائے گی. اگلی حدیث ہے 949 اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. عن عروہ عن عائشہ اخبرت ہو کہ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی، بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعتاً، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے. کانت تلک صلاۃ تعنی باللیل، یعنی یہ ان کی نماز ہوتی تھی رات کی. فیسجد سجدۃ من ذلک قدر ما یقرأ احدکم 50 آیہ، اور اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ تم میں سے کوئی اتنی دیر میں 50 آیات کی تلاوت کر سکتا تھا. قبل ان یرفع رأسہ، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سر اٹھائیں. وَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّ الْأَيْمَنِ، اور پھر دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتے تھے. حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ، یہاں تک کہ مؤذن آتا تھا اور نماز کا اذان دیتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے. تو یہاں پہ جو چیز پتہ چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے اور 11 میں 8 رکعت نماز تہجد کی ہیں اور 3 رکعت نماز وتر ہیں. تو وتر کی نماز اور تہجد کو ملا کے سب پر صلاۃ اللیل کا اطلاق ہوتا ہے اور سب پر وتر کا اطلاق بھی ہوتا ہے. ایک بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے یہاں پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اتنی طویل نماز ہوتی تھی اور رکوع اور سجود بہت لمبے لمبے کرتے تھے. سجدے کا یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ سجدہ اتنا لمبا کرتے تھے کہ آپ کے سر اٹھانے سے قبل تم میں سے کوئی آدمی 50 آیات تلاوت کر سکتا تھا. اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ نماز فجر سے پہلے آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیتے تھے سنت، اور پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے. تو پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی ادائیگی یعنی وطروں کے بعد لیٹ جاتے تھے اور مؤذن آتا تھا تو پھر آپ 2 سنت ادا کرتے تھے. تو دونوں چیزیں ہوتی ہوں گی، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھ لیتے ہوں گے 2 سنت اور کبھی آرام کرنے سے اور کبھی آرام کرنے کے بعد 2 سنت پڑھتے ہوں گے. لیکن بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک سجدہ جو ہے وہ 50 آیتیں پڑھنے کے برابر تھا، تو ظاہر ہے اس میں بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہوگی، اور اس تھکاوٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آرام فرما کے پھر فجر پڑھتے تھے. لیکن ہم لوگ اگر ساری رات سوتے ہیں اور اس کے بعد پھر سنتوں سے پہلے یا سنتوں کے بعد دوبارہ لیٹ جائیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. نہ ہماری نمازیں اتنی طویل ہوتی ہیں اور نہ قیام رکوع و سجود اتنا طویل ہوتا ہے. جس کا اتنا طویل ہے وہ آرام کر سکتا ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز سنت سے پہلے یا اس کے بعد لیٹا جائے. بہرحال ان ساری حدیث سے جو بات پتہ چل رہی ہے کہ 2 کر کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آخر میں اس کو وتر کر لیتے تھے، چاہے 3 چاہے 1 جس طرح بھی، تو پوری نماز جو ہوتی تھی وہ وتر ہو جاتی تھی. تو بس وتر کی نماز اہم نماز ہے، اور اگر ہمیں یہ خطرہ ہو کہ ہم رات کو یعنی صبح اٹھنا ممکن نہیں ہوگا تو پھر رات کو وتر پڑھ کے سونے چاہیے، ورنہ یہ کہ تہجد کے بعد وتر جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے مسنون. یہ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.